السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر اپنی اردو ٹیچر سے ملیے ضرب الامثال کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ضرب الامثال یعنی کہاوتوں کے بارے میں جانا اور کچھ دلچسپ مثالیں بھی دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید نئی اور سبق آموز کہاوتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کہاوتیں نہ صرف ہماری زبان کو خوبصورت بناتی ہیں بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے قیمتی اصول بھی سکھاتی ہیں۔ اب تو آئیے آج کی نئی کہاوتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی کہاوت دیکھیے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس کا مطلب ہے وقت گزرنے کے بعد پچھتانا بے فائدہ ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک۔ تو اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحان کے دن محنت نہ کرنے والا طالب علم یہی کہتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اور دوسری کہاوت یہ ہے، آ بیل مجھے مار۔ آ بیل مجھے مار، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ خود اپنے اوپر مصیبت ڈالنا۔ تو بچوں، ظاہر ہے بیل کو اگر آپ مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی شامت ہی آئے گی نا۔ تو جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی بیل سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، نہ کہ خدا نہ خواستہ بیل اس پہ حملہ نہ کر دے یا اسے مارنے نہ آ جائے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی خود پہ مصیبت نہیں لینا چاہے گا۔ تو اسے روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم جھگڑنا چاہتے ہو تو یہ بالکل آ بیل مجھے مار والی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر تین ہمارے پاس ہے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ویسے بھینس کے آگے تو کوئی عقل مند ہی بین بجاتا ہوگا۔ اینی ویز، بھینس کے آگے بین بجانا یعنی نا سمجھ کو سمجھانا، ٹو کاسٹ پر بیفور سوائن۔ تو اس کا ہم کیا مثال دے سکتے ہیں روزمرہ میں؟ یہی کہ ضدی بچوں کو سمجھانا بعض اوقات بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ چلیں جی، نمبر 4، چراغ تلے اندھیرا، مطلب قریب کی چیز نظر نہ آنا۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ وہ سب کو نصیحت کرتا ہے مگر اپنے گھر کی خبر نہیں، یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہے، یا اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ مینس کہ پورا جملہ ایسے ہوگا، وہ سب کو نصیحت کرتا ہے مگر اپنے گھر کی خبر نہیں، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، ٹھیک ہے۔ دونوں سینس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 اب مجھے آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 5 ہم کر لیتے ہیں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ مطلب ہے فضول خرچ کے پاس دولت نہیں ٹھہرتی۔ بالکل ٹھیک بات ہے بھائی۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ کو نظر آئے گا کسی چیل کے گھونسلے میں ماس یعنی گوشت، یا کسی فضول خرچ کے پاس دولت؟ تو اس کو روزمرہ کے میں ہم اس کی یہ مثال دے سکتے ہیں کہ والدہ نے بیٹے کو بچت کرنے کے لیے کہا مگر چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس نمبر 6 ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ نیم حکیم خطرہ جان، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ نا تجربہ کار آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اس کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ یہی کہ ہمیشہ کسی قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان۔ ویسے تو ہم پورا یہ ہو جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یعنی اگر حکیم وہ بھی نیم ہو تو جان کو خطرہ ہوتا ہے،
اور اگر ملا یعنی مولوی وہ بھی نیم ہو تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ لیکن عرف عام میں ہمارا یہی استعمال ہوتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، نمبر 7 ہے ہمارے پاس ظاہر رحمان کا باطن شیطان کا۔ تو اس کا مطلب ہوا ظاہر اچھا باطن برا، یا اس کا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے شکل مومنہ کرتوت کافرہ، یعنی شکل تو مومنوں جیسی ہے لیکن کرتوت اس کے کافروں جیسے ہیں۔ اسی طرح ظاہر رحمان کا باطن شیطان کا، یعنی ظاہری طور پہ تو وہ اچھا ہے لیکن اندرونی طور پہ وہ برا ہے۔ ان دونوں کا یہی ہے، ظاہر رحمان کا باطن شیطان کا، یا شکل مومنہ کرتوت کافرہ۔ تو اس کو ہم عام مثال کے طور پہ ڈیلی لائف میں یا روزمرہ زندگی میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یار اسلم کی باتوں میں مت آنا، ظاہر رحمان کا باطن شیطان کا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس سینس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم نمبر 8 دیکھ دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 8 دیکھیں، پتھر کو جونک نہیں لگتی، پتھر کو جونک نہیں لگتی، اس کا مطلب ہوا ناممکن بات نہیں ہوتی۔ تو اسے ہم روزمرہ میں ہم اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ عاطف جیسے بے ایمان شخص سے ایمانداری کی توقع نہیں، کیونکہ پتھر کو جونک نہیں لگتی۔ دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس نمبر 9 کیا ہے۔ چلیں، نمبر 9 آ گیا ہمارے سامنے، 3 میں نہ 13 میں۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کے لائق نہ ہونا۔ تو اس کو ہم جملے میں ایسے اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ارے احمد کو خام خواہ لڑائی میں مت گھسیٹو، وہ تو 3 میں نہ 13 میں۔ نمبر 10 ہمارے پاس ہے آوے کاوا بگڑا ہونا، اس کا مطلب ہے سب کے سب خراب۔ تو اس کی مثال اگر آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہے تو آپ بتائیں، ورنہ میں تو بتا ہی دوں گی آپ کو۔ چلیں، اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس طرح یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس گھر میں کسی سے اخلاق کی توقع نہیں، وہاں تو آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یا اس گھر میں کسی سے انصاف کی توقع نہیں، یہاں تو آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے کچھ اور نئی ضرب الامثال کے معنی اور ان کے استعمال کو سمجھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہاوتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور استعمال کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید دلچسپ کہاوتوں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔